اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين صدق الله العظيم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، نیز اللہ نے غنیمت کا جو مال آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں آپ کی ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، وبنات عمک، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، اور وہ مومنہ عورتیں، ان وہبت نفسہا، کہ جنہوں نے اپنا آپ حضور کے سپرد کر دیا ہے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، خالصۃ لک، یہ سارے کے سارے احکامات صرف آپ کے لیے خاص ہیں، من دون المؤمنین، نہ کہ دوسرے ایمان والوں کے لیے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہے، قد علمنا، ہمیں خوب معلوم ہے، ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، وہ سارے کے سارے احکام جو ہم نے ان بیویوں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور آگے آنے والی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے چند ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے، عام مسلمانوں کو اس حوالے سے اجازت نہ تھی۔ حضور علیہ السلام آپ کو 4 سے زائد نکاح کی اجازت دی گئی، شادیوں کی اجازت دی گئی، جس کی حکمتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں آئیں گی۔ حضور کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں رہیں اور 2 لونڈیاں آپ کے نکاح میں رہیں۔ حضور علیہ السلام آپ نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، ان کا انتقال ہوا تو آپ نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 50 برس ہو چکی تھی، باقی جو 13 سال ہیں باقی نکاح اس میں کیے، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 بیویاں آپ کے نکاح میں موجود تھیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ 4 سے زائد نکاح کریں۔
دوسری بات یہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے تو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اہل کتابیہ سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائیوں میں سے جو واقعتاً اپنے سچے مذہب پر تھیں یا اب بھی ہیں، اگرچہ بہتر نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں، اور مسلمان خواتین میں سے بھی صرف ان کے ساتھ کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اہم جو مقصد تھا وہ تو دین کو پھیلانا تھا۔ اب جنہوں نے ہجرت نہ کی انہوں نے تو دین نہیں سیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، لہٰذا آپ نکاح بھی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی بھی اجازت تھی، اگر کوئی عورت آپ سے یوں کہہ دے وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي، کہ میں نے اپنا آپ کے سپرد کر دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام رضامند بھی ہوں اس سے نکاح کرنے کے لیے، تو آپ کو مستقل نکاح کرنے کی، گواہوں کے ہونے کی، مہر کے مقرر کرنے کی کوئی ایسی ضرورت نہ تھی۔ آپ کر سکتے تھے، اگرچہ آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے مہر کی ادائیگی کی ہے، لیکن آپ کو بہرحال اس بات کی اجازت تھی جو کہ عام لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہ تھی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کی تمام جو بیویاں ہیں ان کے اندر برابری کے حوالے سے کوئی ایسا زبردستی نہیں تھا، آپ چاہتے تو کر سکتے تھے، اور نہ برابری کریں تو تب بھی آپ پر کوئی پکڑ والی بات نہ تھی، جس کا تذکرہ آگے آنے والی آیت کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں تک کہ جو آیت کریمہ آئی ہے اس کے اندر یہ فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کا مہر ادا کر دیں وہ آپ کے لیے حلال، اور باندیاں لونڈیاں جو کہ مال غنیمت میں سے آپ کے حصے میں آئیں وہ بھی آپ کے لیے حلال، اور وہ ویسے بھی باقیوں کے لیے بھی وہ حلال تھیں۔ لیکن باقیوں کا معاملہ یہ تھا کہ غیر مسلمہ باندی اگر ہو تو وہ کسی اور کے پاس آ سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، مسلمان کر کے رکھنا ہی یہ بات ضروری تھی۔ اور اس کو مل کے یمین کہا جاتا تھا۔ اصل میں جو امیر لشکر ہے وہ مال غنیمت میں سے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کسی کو سپرد کر دیتا اور وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا، اس لیے اس کو مل کے یمین کہا جاتا ہے۔ پھر فرما دیا کہ آپ کی کزنز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہترین قرار دی گئی ہیں، اگرچہ ان میں سے صرف پھپھو کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آئی، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن بتا دیا کہ ان میں سے بھی آپ کے لیے صرف وہ حلال ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا خالصۃ لک، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، باقی مسلمان مردوں کے لیے اس بات میں کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کی چاہو اپنے پاس رکھو۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو آپ نے الگ کر دیا ہو ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی آپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غمگین نہ ہوں گی، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور آپ انہیں جو کچھ دو گے اس پر وہ سب کے سب راضی رہیں گی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو آپ کے دلوں میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالی علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔ اس میں بتا دیا کہ جو آپس کے معاملات ہیں یہ تعدد ازواج، اس کے اندر عدل و انصاف یہ آپ کے لیے کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ کو آزاد چھوڑا، آپ جیسے چاہیں ان کے ساتھ رہیں، اگرچہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل نہ کیا، آپ نے سب کو 24 گھنٹے برابر دیے، سب کی باریاں جو ہیں وہ مقرر کیں، سفر پر بھی آپ تشریف لے جاتے تو آپ قرآن دازی کرتے، صرف ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنی باری اپنا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے رکھا تھا، باقی اس کے علاوہ آپ سب کو
برابر کا وقت دیتے، اور جب کبھی سفر پر جاتے تو آپ قرآن دازی بھی کرتے تاکہ کوئی ایسی بات سامنے نہ آئے۔ اگرچہ آپ کو اس بات کے حوالے سے اجازت تھی، تو بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر تعدد ازواج کے حوالے سے 4 سے زیادہ کی اجازت، اور یہ صرف خاص ہے آپ کے لیے۔ آپ گواہوں کے بغیر نکاح کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں، کسی اور کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ بغیر نکاح کے کر سکتے ہیں، بس کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں نے اپنے آپ کے سپرد کر دیا تو اجازت۔ اسی طرح سے آپ بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عورت کہے بھی کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، تب بھی مرد کے لیے لازم ہوگا کہ مہر مثلی اس کو ادا کرے۔ اسی طرح سے باقیوں کی لازم ہے کہ اگر 1 سے زائد بیویاں ہوں تو ان کو وقت برابر کا دیا جائے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ کوئی بات لازم اور ضروری نہ تھی۔ اسی طرح سے یہ بھی کہہ دیا کہ اہل کتاب، ان سے عام مسلمان تو نکاح کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر نہیں، وہ بھی وہ جو توحید پر قائم ہوں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اجازت نہ تھی۔ لیکن عام مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ صرف ان سے تو کر سکتے ہیں، لیکن جو کھلم کھلا کافر ہیں، جیسے قادیانی ہیں، رافضی ہیں یعنی اہل تشیع، منکرین حدیث، ان کے ساتھ نکاح مسلمانوں کا قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں، اس وجہ سے عام مسلمان ان کے اندر حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حضور کی خصوصیات کو سمجھ کر اور پھر اس پر عمل کرنے کی، یعنی کہ حضور کے حوالے سے کوئی ایسی بات، کوئی ہلکی بات اپنے دل و دماغ کے اندر نہیں لانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کی طرف سے اجازت تھی۔ اللہ کی ذات اور اللہ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کے سارے کام کیے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔